السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالوہاب احمدانی۔ خبروں کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستان بھر سے اہم خبریں۔ حکومت آزاد کشمیر نے محکمہ جنگلات کے 958 نراحت ملازمین کو فارغ کر دیا۔ یہ ملازمین جنگلات کی نگرانی پر مأمور تھے۔ حکومتی فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں جنگلات ملازمین کا احتجاج۔ فارغ کیے گئے تمام ملازمین کو مستقل بحال کرنے کا مطالبہ۔ اس وقت جنگلات ملازمین کے دھرنے باغ سمیت پورے آزاد کشمیر جاری ہیں۔ متاثرین نراحت ملازمین سے اظہار یکجہتی کے لیے صدر ٹیچر آرگنائزیشن مولانا عبدالمنان گور، صدر ایپکا سردار افتخار مغر، فارسٹ گارڈ ایسوسی ایشن چودھری بشیر اور دیگر نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم چیف سیکرٹری جنگلات سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں کی مراعات لینے والے ملکی و قومی خزانے پر بوجھ نہیں، اور ایک بیلدار جو کہ جنگلات پروان چڑھانے میں جس کا اہم کردار ہے، اس کو رمضان کی آمد پر ان کے بال بچوں کا نوالا چھیننے سے کیا ریاست پر بوجھ کم ہوگا، بلکہ غریبوں کی بد دعائیں لگیں گی۔ مقررین نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ایڈاک ملازمین کو سکیل 1 پر مستقل کر کے آزاد کشمیر کے قیمتی جنگلات کے تحفظ کو شجرکاری کو یقینی بنایا جائے۔ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال 2-3 سوال میں وزیر اعظم صاحب سے، میڈیا کی وساطت سے اور ان بیلداران کی وساطت سے وہاں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 15,000 کے جو ملازم ہیں یہ ریاست پہ بوجھ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ کیا آپ بوجھ نہیں ہیں اس ریاست کے حکومت کے اوپر؟ آپ بوجھ نہیں ہیں؟ BWM 20 کروڑ کی گاڑیاں لے کر آپ گھومتے ہیں، ہمیں 15,000 روپے مہینے میں 6 ماہ کے بعد آپ دیتے ہیں، اور ہم لے کر چلے جاتے ہیں گھر، اور پیچھے ہمارے افسران اور چیف سیکرٹری صاحبان، وزیر اعظم صاحبان، منسٹر صاحبان سوچتے ہیں کہ ان کا گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ میں آج خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وزیر اعظم صاحب اور موجودہ حکومت کے منسٹر صاحبان صاحب، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج میری جیب میں 20 روپے نہیں ہیں۔ اس امید کے ساتھ ہم تھے کہ ہمیں 6 ماہ کے بعد تنخواہ ملے گی اور ہم اپنے بچوں کی کتابیں لیں گے، ہم اسکول کی فیسیں دیں گے، ہم دکاندار کے بل دیں گے۔ خدا کے بندوں، کچھ تو شرم آتی ہوگی آپ کو۔ نعرہ تکبیر! کچھ تو شرم کرو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! ظلم و ستم! ظلم و ستم! ظلم کے ضابطے! انہیں اتنا، ہم اس بات پہ خوش نہیں ہیں، ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بڑی پوسٹ والے لوگ ہوتے، کوئی 18-20 اسکیل کا آدمی ہوتا، آپ ان کو فارغ کرتے تو ہمیں کچھ محسوس ہوتا کہ کوئی آدمی کوئی جگہ چھوڑ کر گیا ہے۔ لیکن پرنسپل چیف صاحب، آپ اور وزیر اعظم صاحب، سیکرٹری جنگلات صاحب اور تمام بیوروکریٹس آفیسر صاحبان، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے بچوں پر یہ ظلم ہو، آپ کے کسی بیٹے پر یہ ہو، آپ کے کسی گاؤں کے بھتیجے یا کسی رشتہ دار یا پڑوسی کے ساتھ یہ ہو، 1 سال 6 مہینے کے بعد آپ فارغ کریں، 31 دسمبر کو آپ فارغ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں فروری میں جا کر، ہم تو اس امید کے ساتھ تھے کہ ہمیں تنخواہ ملے گی، ہم بچوں کا ہم کہاں جائیں؟ لیکن میں یہ اس میڈیا کی وساطت سے آپ کو واور کروا رہا ہوں، انشاءاللہ العظیم ہمیں اپنی تنظیم حکم کرے، ہم پیٹرول لے کر وزیر اعظم آفس کے سامنے جا کر تو خودکشی کروں گا اور دھرنا دیں گے۔ میں اسی پہ بات ختم کروں گا۔ احتجاجی مظاہرے کے اندر شریک ہیں اور مختلف تنظیم ہا کے نمائندگان جنہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے آپ کے اس ہڑتالی کیمپ میں شرکت کی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں بشیر صاحب کہ آپ نے یہ جو ہمارے ملازم جو عرصہ دراز سے ان جنگلوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی آبیاری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے لیے آپ نے پلیٹ فارم بھی مہیا کیا اور سب کے ساتھ رابطہ بھی کیا۔ میں اس پہ اسپیشلی بشیر صاحب آپ کا اور آپ کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ خاصہ تنظیموں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ان بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے جو محکمہ جنگلات کے بیلداران ہیں، جو ملازمین ہیں، اور
قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ اگر آپ کے علاقے میں پولیو وائرس کا خطرہ موجود ہے تو اپنے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو 26 فروری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے دوران پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے اور وٹامن اے کی اضافی خوراک لازمی دلوائیں۔ تھانہ صدر شاہ کوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، سرگرم ڈکیت گینگ کا سرگنا 3 ساتھیوں سمیت گرفتار، مختلف وارداتوں میں چھینی 3 لاکھ روپے نقدی، 2 موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد، ملزمان سے روڈ رابری سمیت 7 وارداتوں کا سراغ، مزید تفتیش جاری۔ ڈی پی او ننکانہ زاہد عزیز کی ایس ایچ او افتخار جویا اور ہمراہ ٹیم کو شاباش۔ تھانہ صاحب رستم میں پنجاب دنگل، گوجرانوالہ کے جانی پہلوان نے جیت لیا۔ دنگل میں پاکستان کے مختلف اضلاع سے 50 پہلوانوں نے شرکت کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کی بطور مہمان خصوصی مقابلوں میں شرکت۔ رستم میں انڈیا پنجاب سردار مندیپ سنگھ اور رستم میں ہند سردار ہرجیت سنگھ نے بھی مقابلوں کو دیکھا۔ فائنل مقابلوں میں رستم میں پاکستان جانی پہلوان نے رستم میں خیبر پختونخوا فضل پہلوان کو ہرایا، جبکہ جانی پہلوان نے رستم میں پنجاب کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا، اور ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کی جانب سے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے کہا کہ دیسی کشتیوں کے مقابلے کے لیے ننکانہ صاحب میں اسٹیڈیم بنایا جائے گا۔ اس موقع پر سردار ہرجیت سنگھ رستم ہند نے کہا کہ ہم رستم میں پنجاب مقابلوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے میں ضلعی انتظامیہ کے مشکور ہیں۔ ننکانہ صاحب چوکی بچی کی پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرگنا ساتھی ملزم سمیت گرفتار، مختلف وارداتوں میں چھینا لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد، ملزمان شہباز اور سہیل سے روڈ رابری سمیت 8 وارداتوں کا سراغ، مزید تفتیش جاری۔ ڈی پی او زاہد عزیز کی انچارج چوکی بچی کی آصف اولک اور ہمراہ ٹیم کو شاباش۔ اس موقع پر ڈی پی او زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ عوامی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ مصروف عمل ہیں۔ تھانہ سٹی چکوال کے علاقہ میں فحاشی کے اڈے چلانے والوں کے خلاف تھانہ سٹی چکوال پولیس کا کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی چکوال ہمراہ ٹیم زاہد اقبال ایس آئی کا چکوال کے فحاشی کے اڈوں پر چھاپا، ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈھڈیال مونا کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جہاں بھاگ شخص کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ جہاں بھاگ شخص نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر 59-60 سال کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان بھر کی طرح حاصل پور میں بھی طریق منہاج القرآن کے بانی مولانا طاہر القادری کی 73ویں سالگرہ منائی گئی، جس میں معززین علاقہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی محمد اعجاز گڈن تھے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں ادارہ منہاج القرآن کے دینی خدمات کو سراہا اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دینی خدمات کی تعریف کی اور ان کی لمبی عمر کی دعا کی۔ نئی پالیسی لے کے آتے ہیں، ہر روز پاکستان کو سنوارنے کے لیے نئے فارمولے اور نئے نعرے لائے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت دو۔ آج میں چاہوں گا کہ میرا ہاؤس، میری بیٹیاں، بہنیں، بیٹے، بھائی، میرے بزرگ، چکوال بنارس خان پیٹرولنگ پولیس سابق کونسلر بلدیہ سکندر جٹ کی والدہ محترمہ کی وفات پر فاتحہ خوانی کے لیے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں شخصیات کی آمد کا سلسلہ ان کے آبائی رہائش گاہ بہادر ٹاؤن شہنشاہ چوک جاری۔ پیٹرولنگ پولیس کا ہر دل عزیز ملازم ملک بنارس خان، سابق کونسلر بلدیہ سکندر جٹ، گلشیر خان، عبدالغفار خان، حاکم خان کی والدہ محترمہ کی وفات پر فاتحہ خوانی کے لیے آنے والوں کا تانتا بند رہا۔ صحافی و کالم نگار نائب صدر چکوال پریس کلب رجسٹرڈ راجہ افتخار احمد نے ملک بنارس خان، سکندر جٹ و دیگر شوگوران خاندان سے ان کی والدہ محترمہ کی وفات پر اظہار تعزیت کی اور مرحومہ کی بخشش و بلندی کی درجات کی دعا کی۔ ننکانہ صاحب پولیس کی بچھڑنے والوں کو ملانے کی روایت برقرار، لاوارث ملنے والے بچے کے ورثہ کو تلاش کر کے حقیقی والد کے حوالے کر دیا۔ عبدالواجد ضلع شیخوپورہ کے علاقے فیروز وٹواں سے لاپتہ ہوا تھا۔ وہ بلٹن کے شہری عبدالرحمان نے پولیس کو 15 پر لاوارث بچے کے متعلق اطلاع دی تھی۔ تھانہ وبلٹن پولیس عبدالواجد کو ٹیکسی سٹینڈ سے تھانے لے آئی۔ بچے کے ورثہ کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا پر تشہیر و دیگر اقدامات کیے گئے۔ تھانہ وبلٹن پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر عبدالواجد کو حقیقی والد کے حوالے کر دیا۔ گمشدہ بچہ واپس ملنے پر والد عمران نے پولیس کی کاوش کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ آپ نے خبریں جانی، خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹ چینل پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔